الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی، کل بھی پڑھی تھی، تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ آیت کا ترجمہ ہے، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن یعنی قیامت کے دن نعیم کی حقیقت یعنی نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ جلدی جلدی کچھ حدیث سناتے ہیں۔ شکر کی باز پرس، امام بغوی نے کہا کہ جن نعمتوں میں وہ تھے قیامت کے دن ان کے شکر کی باز پرس ان سے کی جائے گی کہ دنیا میں کیا کیا نعمتیں تم کو ملی تھی اور استعمال کیا تھا۔ امام مقاتل نے کہا کہ کفار مکہ کو دنیا میں مال و منال حاصل تھا، مگر انہوں نے نعمتیں دینے والے کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ دوسروں کی پوجا کی۔ قیامت کے دن اللہ کا شکر نہ کرنے پر ان کو عذاب ہوگا۔ یعنی شکر سے مراد ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اور حضرت کو آخری نبی تسلیم کرنا۔ حدیث میں آیا کہ قبر کے اندر مومن کو اول وہ دوزخ والی جگہ دکھائی جاتی ہے جس کے عوض میں جنت والی جگہ اس کو عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ شکر گزار ہو۔ یعنی قبر میں بھی بتایا جائے گا، دیکھ تیری جہنم میں یہ جگہ تھی لیکن اللہ نے تو چونکہ ایمان لایا تو یہ جگہ مل گئی تو وہاں بھی شکر کرے گا۔ امن و صحت کا سوال، عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس آیت کی تصریح میں آیا ہے کہ امن و امان اور صحت کی باز پرس ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنکھ، کان، جسمانی صحت کے متعلق اللہ بندوں سے سوال کرے گا کہ کن مصارف میں اس کو استعمال کیا، یعنی آنکھ، کان اور جسمانی صحت، ہر نعمت کا سوال۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی باز پرس کرے گا، سوال کرے گا۔ حضرت ابو قلابہ کی روایت ہے کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ گھی اور شہد ملا کر میدہ کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے۔ ان سے سوال ہوگا کہ اچھا میدہ میں گھی اور شہد ملا کے کھایا؟ ہم لوگ تو روزانہ پراٹھا کھاتے ہیں بھائی، اللہ معاف کرے قوامی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس نعمت کی باز پرس ہوگی؟ کھانے پینے کی کو صرف پانی اور کھجوریں ہیں اور دشمن سامنے لڑنے کو موجود ہے اور تلواریں ہمارے سروں اور کندھوں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ فرمایا خوب سمجھ لو کہ ان قریب ایسا ہوگا یعنی نعمتیں ملیں گی اور اتنی ملے گی کہ کھا کھا کے سو جاؤ گے۔ امام حضرت اکرمہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کون سی نعمت میسر ہے؟ صرف جو کی روٹی اور وہ بھی آدھے پیٹ۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ ان سے کہہ دو گرم ریت سے بچنے کے لیے کیا تم جوتے نہیں بناتے؟ یہ نعمت نہیں اللہ کی کہ اور آپ تو برانڈڈ پہنتے ہیں جی، ہمارے شما منی برانڈڈ جوتے۔ اللہ قیامت میں اس کا بھی سوال کرے گا، اللہ ہی معاف کرے بھائی۔ اس کو سایہ میسر ہے اور صاف پانی پیتا ہے جی، تو یہ ایسی نعمت ہے جس کی باز پرس ہوگی۔ کھانا کھانے کی دعائیں، مستدرک نے ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ابو الحیثم کے مکان پر جانا اور وہاں کھجوریں اور گوشت کھانا اور پانی پینا مذکور ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ یہی وہ نعمت ہے، نعیم ہے جس کے متعلق قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تکبیر کہی، کہا اللہ اکبر، تو فرمایا جب تم کو ایسی چیز مل جائے اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہا کرو
اور جب کھا چکو تو کہا کرو الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، یعنی تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں روٹی سے سیراب کر دیا اور پانی سے سیراب کیا اور ہم پر اپنی نعمت کی بہتات کر دی جو بہترین ہے۔ علمی خیانت کا سوال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک قصہ کے ذکر میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہم علمی خیر خواہی کرو، کوئی کسی سے علم کو نہ چھپائے، علمی خیانت مالی خیانت سے زیادہ سخت ہے، اللہ تم سے اس کی باز پرس کرے گا۔ یعنی کوئی بات علمی معلوم ہو، کوئی پوچھے تو اس کو بتلا دو، لیکن آج کل تو ہر ہی آدمی مفتی ہے، آپس میں دیکھیے بات کر کے کہ بھائی یہ مسئلہ کیسا ہے، تو جس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ بھی بول دے گا۔ حضرت ابو درداء کی روایت ہے کہ سب سے اول بندہ سے سوال کیا جائے گا کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس کے سلسلے میں تو نے کیا عمل کیا۔ آج خطبے میں بھی آیا تھا۔ عہدہ کے متعلق سوال۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بندہ سے جس طرح مال کے متعلق باز پرس ہوگی، اسی طرح اس کے مرتبہ کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اس منصب پہ تو فائز تھا تو کیا شکر کیا، ظلم و زیادتی کی یا انصاف کیا۔ ابن عباس نے فرمایا بندہ اگر ایک قدم بھی چلے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس قدم اٹھانے سے تیرا کیا مقصد تھا۔ بتاؤ اتنی باز پرس ہو گیا، ہم تو جب خوب چلتے پھرتے ہیں۔ ہر کوشش کا سوال ہوگا۔ حضرت معاذ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن مومن سے اس کی تمام کوششوں کی باز پرس کی جائے گی، یہاں تک کہ آنکھوں پر سرما لگانے کا بھی اس سے سوال ہوگا۔ بتاؤ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ بندہ جو خطبہ دے گا اللہ اس کے متعلق باز پرس کرے گا کہ کس مقصد سے ایسا کیا تھا۔ سوالات پرسرات پر ہوں گے۔ یہ سوال کہاں ہوگا اب اس کو بھی سنو۔ آیت میں لفظ سما بتا رہا ہے کہ سوال نعمت جحیم کو دیکھنے کے بعد ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال پرسرات پر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کے قدم پرسرات سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 باتوں کے متعلق باز پرس نہیں کر لی جائے گی۔ یہ حدیث آج خطبہ میں آئی تھی۔ پہلا، عمر کو کس کام میں ختم کیا۔ نمبر 2، جسم کو کس کام میں دبلا کیا۔ نمبر 3، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ امام مسلم نے ابن مسعود کی روایت اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ باز پرس سے کون لوگ مستثنا ہوں گے، یعنی ان سے سوال نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دے گا۔ تو ان سے قیامت کے دن کوئی سوال، جب بغیر حساب بخشا جائے گا تو سوال کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے کہ میرا نام اسی میں ہو، تو حضور نے فرمایا انت منہ، تو اسی میں 70,000 میں ایک ہے جس سے قیامت میں حساب۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ بدر میں ان کی تلوار جب ٹوٹ گئی تو نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی ٹہنی دے دی لڑنے کے لیے، تو ان کی ہاتھ میں جا کے وہ کھجور کی ٹہنی تلوار بن گئی۔ جنگ یمامہ جو یمن میں ہوئی ہے ختم نبوت کی، اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرمائے اور نعمت کے قدر کی بھی توفیق عطا فرما۔ بتاؤ کہ جوتا کا سوال ہوگا تو ہم لوگ تو برانڈیڈ پہنتے ہیں، جوتا تو جوتا رہا، آپ لوگ نیکر پہنتے ہیں وہ بھی برانڈیڈ چاہیے جی، ہما شما پہننے کے تیار نہیں ہے۔ بس اللہ معاف کر دے۔ دیکھو دوستو بس ایک بات یاد رکھو، ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرو، شرک مت کرو،
شکر کرو. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے. بس بابا کل دوسری سورت شروع.